السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمیمہ منع کیوں ہے؟ تعویذ چند سوالات اس موضوع پر. یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ اور تیسرا حصہ ہے. علاج کے باب میں اسلام نے بنیادی طور پر دو سبب معتبر قرار دیے ہیں. پہلی بات یہ کہ سبب شرعی. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفا، کہ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ فصلت آیت 44. دوسری مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شہد کو شفا قرار دیا. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. سورۃ النحل آیت 69. یہ سبب شرعی کی مثال ہے کہ ایسی چیز، ایسا امر جس کو شریعت سبب یا کاز قرار دے آپ کے علاج کے لیے، آپ کی شفا کے لیے. دوسرا سبب قدری ہے، یعنی حسی سبب قدری، سبب حسی یا دوا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا مسہل ادویات جسے لیگزیٹیوز کہتے ہیں آپ، یہ کھانا پیٹ کی قبض کے لیے، یعنی یہ ادویات کھانا پیٹ کی قبض کے لیے، کانسٹیپیشن کے لیے مفید ہے اور کانسٹیپیشن کو دور کرتی ہیں. تو ان دواؤں کو یا ان ادویات کو بارہا آزمایا گیا، تجربے کے ثابت شدہ اصولوں پر پرکھا گیا، ماہرین طب نے اس بات کو سند عطا کی، نتائج نے تائید کر دی. تو ان دو امور کا، یعنی سبب قدری اور سبب شرعی کا، شریعت نے، اسلام نے اعتبار کیا. اب دوا کے حوالے سے یا سبب قدری کے حوالے سے ہم اسلام کی رہنمائی پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اور دوا یعنی ٹریٹمنٹ اور میڈیسن کی اجازت دی. اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدوؤں نے، عرابیوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں یا کیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے. جامع ترمذی 2038 اور حدیث صحیح ہے. تو یاد رہے کہ دوا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور اس دوا میں خاصیت رکھنے والا کہ وہ کسی مرض کے لیے شفا کا باعث ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الشافی اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اذهب الباس رب الناس اشفِ یا وشفِ انت الشافی، انت الشافی. یہ جو الشافی کا لفظ ہے صحیح البخاری 5750، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین شفا دینے والی ذات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کہ دوا کے حوالے سے کچھ چیزوں کو تجویز بھی کیا. مثلا زمزم، عجوا کھجور، کلونجی، حجامہ جسے کپنگ تھراپی کہتے ہیں. تو گویا شریعت نے دوا کو بھی معتبر تصور کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کی حدود اور لمٹس مقرر کر دی. مثلا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے منع فرما دیا. اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر منع فرما دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوا ہے، یعنی بطور دوا ہم اس سے علاج کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بیماری ہے. سنن ابی داؤد 3873 اور حدیث صحیح ہے. تو گویا شریعت نے جو ضابطے اور اصول طے کر دیے علاج کے لیے، وہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک، یا تو قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہو، جیسے ابھی ہم نے قرآن کے شفا ہونے کا ذکر کیا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے. اسی طرح شہد کی مثال ہم نے ذکر کی، اور سبب قدری میں ہم نے ذکر کیا، لیگزیٹیوز کی مثال ذکر کی، اور اسی طرح دیگر ادویات جو بھی قرآن و سنت میں موجود ہے، قرآن و سنت کے علاوہ بھی جو تجربات سے ثابت ہوتی ہے. پہلا جو سبب شرعی ہے اس کے لیے شریعت حرف آخر ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا. دوسرا جو ہے اس کے لیے اس فن کے ماہرین کے جو اصول و ضوابط اور طے شدہ تجرباتی ضوابط ہیں. لیکن دوسرے میں اگر کوئی ایسا علاج ماہرین فن یا ماہرین طب تجویز کرتے ہیں جو حرام ہے، جیسے شراب ہے، تو شریعت نے اس کو اس سے علاج کروانے سے منع کر دیا. اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ تمیمہ میں کیا قباحت ہے. اس تمہید کے بعد تمیمہ نہ تو سبب شرعی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہو، اور نہ سبب قدری ہے کہ جو ماہرین فن کے طے شدہ ضوابط اور اصولوں کے مطابق ہو.
تو مریض کے لیے دوا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، لٹکانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو تمائم اور تمیمہ نہ یہ دوا ہیں ایمولیٹس، نہ دوا کی مانند کھائے جاتے ہیں، تو نہ تمیمہ سبب قدری ہے اور نہ سبب شرعی ہے۔ تمیمہ کا مفید ہونا دراصل توہم پرست لوگوں کے عقائد میں سے، اللہ کی بجائے تمیمہ پر اعتقاد و توکل کرنا، نفع نقصان کے لیے دل کو غیر اللہ سے متعلق کرنا، گویا غیر اللہ سے مانگنے کے مترادف ہے۔ تمیمہ کو نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، شفا دینے والا، نظر بد سے محفوظ رکھنے والا، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ وہم اور خرافہ یا یہ وہمہ اور وسوسہ یا سپرسٹیشن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ تمیمہ مفید ہے۔ ایک مخلوق جو لکڑی کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا، لوہا یا کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو بتوں، آئیڈلز کی مانند بڑا مرتبہ دے کر فائدہ مند سمجھنا درست نہیں ہے۔ پھر انہی تمیمہ جات یعنی چھوٹے بتوں سے بڑے بتوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور غیر اللہ سے نفع و نقصان کی توقع جیسے عقیدے جنم لیتے ہیں، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی مورتیاں بنانے سے شیطان نے آغاز کروایا، یہاں تک کہ ان کی بطور بت عبادت کی جانے لگی۔ صحیح بخاری 4920۔ تمیمہ سیپ کی صورت میں ہو، منکا ہو، دھاگا باندھا جائے، گلے میں لٹکایا جائے، اگر یہ تمیمہ لٹکانے والا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر خود ذاتی تاثیر رکھتی ہیں تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق سمجھ رہا ہے اور الشافی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمیمہ کو ذاتی تاثیر اس میں نہیں سمجھتا بلکہ اس کو سبب اور کاز سمجھتا ہے تو وہ شرک اصغر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی شے کو سبب بنا رہا ہے علاج کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار نہیں دیا۔ مزید تفصیل کے لیے الشیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی القول المفید علی کتاب التوحید دیکھیے۔ اور ایک اور اہم بات کہ جیسے ازلام، پانسوں اور فالگیری کے وہمی طریقے کی بجائے متبادل کے طور پر مشورہ اور استخارہ کی مفید راہ شریعت نے دکھائی، اسی طرح تمیمہ کے نفع مند ہونے کے وہمی طریقے، وسوسے، فاسد عقیدے کی بجائے متبادل کے طور پر شرعی دم، رقیہ شریعہ اور تلاوت و تعوذ کا طریقہ اسلام نے بتایا۔ ایک سوال اور ہے، کیا تمیمے سے صحت یابی ہو سکتی ہے؟ تمیمہ سے صحت یابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ کہ جیسے شیطان نے آنکھ میں انگلی ماری، تکلیف دی، اور جب مریض نے کوئی غیر شرعی تمیمہ یا غیر شرعی دم کیا تو شیطان باز آ گیا۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انما ذاک عمل الشیطان، یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے۔ ابو داؤد 3883، یہ حدیث صحیح ہے، محدث البانی نے صحیح کہا ہے۔ تفصیل کے لیے حدیث دیکھی جا سکتی ہے کہ کیسے شیطان جو ہے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری صورت صحت یابی کی ہو سکتی ہے کہ انسان نے تمیمہ بھی لٹکایا اور وہ دوا بھی لے رہا ہو، اب شفا یابی دوا سے ہو گئی اور شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ میں تمیمہ سے صحت یاب ہوں۔ لیکن اس حوالے سے جو بنیادی ضابطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جو شریعت کا ماننے والا ہے اس کو حلال سے علاج کروانا ہے، حرام سے نہیں کروانا۔ جیسے شراب پینے سے اور اس سے علاج شراب سے، دونوں سے منع کر دیا گیا، اگرچہ شراب کے کچھ فوائد ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے فائدے میں، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدوں سے، اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کے نفعوں کا اعتبار نہیں کیا۔ تو اسی طرح تمیمہ کو شریعت نے شرک قرار دیا تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیمہ شرک ہے، اور علماء نے اس کے شرک ہونے سے متعلق جو توجیحات، توضیحات، وضاحتیں کی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔